بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان رحمت اور فضل میں فرق کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال فرمائے، پہلا فضل اور دوسرا رحمت۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، سورۃ النساء آیت نمبر 83۔ اور مسلمانوں، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، یہ دونوں الفاظ اکٹھے استعمال کیوں فرمائے، حالانکہ ان میں سے ایک لفظ بھی کافی تھا۔ مفسرین نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کی خطا کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی اللہ کی رحمت کہ اس کے اتنے بڑے جرم کو معاف فرما دیا، اور دوسرا اپنی طرف سے یہ انعام بھی عطا کیا کہ اس کے گناہوں کو رب کریم نے نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کا فضل۔ اس لیے فضل اور رحمت دو الگ الگ لفظ استعمال فرمائے۔ سامعین کرام، گناہ گار پر اللہ تعالیٰ کی نوازشات ملاحظہ کیجیے کہ دنیا کی عدالت میں کسی پر کوئی ایسا مقدمہ درج ہو جائے جو غلط ہو، اور عدالت بھی تحقیق کرے تو مقدمہ غلط تھا، تو عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے اس معاملے میں تحقیق کی، گواہیاں لیں، اور اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ مقدمہ غلط تھا، لہٰذا اس آدمی کو باعزت بری کر دیا گیا۔ پھر وہ عدالت اس آدمی کو باعزت بری کرنے کے باوجود اس جھوٹے مقدمے کا ریکارڈ بھی اپنے پاس ضرور رکھتی ہے۔ دنیا کی عدالت کا تو یہ معاملہ ہے کہ جب رب کریم کی عدالت کا معاملہ کچھ اور ہے کہ ایک آدمی جو واقعی مجرم ہے اور اس کے گناہ کا جرم ثبوت کے ساتھ موجود ہے، اور فرشتے اس کو عدالت کی کتابوں میں لکھ چکے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے والا مجرم ہے، جب وہ رحم کی اپیل کرتا ہے تو اس کے ساتھ رب کریم کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ فرشتوں کو، اس کے اعضاء جوارح کو اور زمین کے ان حصوں کو بلا دیتے ہیں جہاں اس نے یہ گناہ کیے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو کوئی گواہ باقی نہیں رہتا۔ اس کا ذکر الجامع الصغیر میں موجود ہے، حدیث نمبر 513 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو ہمارے سامنے نادم و شرمندہ ہو گیا، لہٰذا ہم نے تجھے سچے مقدمے سے باعزت بری کر دیا، اور مقدمے کے ریکارڈ کو بھی ہم نے اپنی عدالت سے ختم کر دیا۔ یعنی ہم نے تو گناہ کماتے پھرتے ہیں، جہنم کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، اور رب کریم ہے جو جہنم سے ہٹا کر پھر جنت کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ ساری زندگی اپنی من مانیاں کرنے والے بھی موت کے قریب جا کر معافی مانگ لیتے ہیں، اور پھر پروردگار ان کی توبہ بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک سبق آموز واقعہ ملاحظہ کیجیے کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ، اس وقت جو آدمی سب سے زیادہ گناہ گار ہے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے الہام فرمایا کہ فلاں جگہ پر ایسا آدمی رہتا ہے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک نوجوان ایسے کاموں میں مست ہے، نہ اسے سورج نکلنے کی پرواہ ہے اور نہ ڈوبنے کی فکر ہے، وہ اپنی یہ بیکار زندگی گزار رہا ہے، ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں دے رہا، گناہوں پہ گناہ کر رہا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ بزرگ واپس تشریف لے آئے۔ چند لمحوں کے بعد پھر دل میں خیال آیا تو دعا مانگی کہ اللہ، میں تیرا بڑا ہی عبادت گزار بندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور نشاندہی فرما دی کہ فلاں جگہ پر ہے۔ جب وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی آدمی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ بڑے حیران ہوئے، عرض کیا کہ یا اللہ، یہ کیا معاملہ ہے کہ سب سے گناہ گار بھی یہی ہے اور سب سے زیادہ نیکوکار بھی یہی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ابھی 2-4 دن پہلے اس کا بیوی سے جھگڑا ہوا، بیوی نے اسے گناہوں کے طعنے دیے اور اسے لعنت ملامت کی کہ تیرے اتنے گناہ۔ اس نے جواب میں کہا کہ مانتا ہوں اور شرمندہ ہوں کہ میرے اتنے گناہ ہیں، مگر یاد رکھنا کہ میرے پروردگار کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہمیں اس کا حسن ظن پسند آیا اور ہم نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح چہرے پر آنسو ملنے کی فضیلت بھی ملاحظہ کیجیے کہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب دعا فرماتے اور آنکھ سے کوئی آنسو نکلتا تو حضرت اقدس اس کو اپنے چہرے پر مل لیا کرتے۔ ایک طالب علم نے دیکھ لیا تو پوچھا کہ حضرت، آپ کا یہ عمل کس بنا پر ہے؟ فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کی برکت سے میرے چہرے کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائیں گے۔ وہ بھی طالب علم تھا، کہنے لگا کہ حضرت کسی کا چہرہ بچ بھی گیا اور باقی جسم کے اعضاء نہ بچے تو پھر کیا فائدہ؟ اس پر حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں ایک وزیر فوت ہوا اور اس وزیر کا ایک بیٹا چھوٹی عمر کا تھا مگر بڑا سمجھدار تھا۔ بادشاہ نے اس بچے کو دل لگی کی خاطر بلایا۔ جب وہ بچہ حاضر ہوا اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ایک تالاب میں جو اپنے محل میں بنوایا ہوا تھا نہا رہے تھے، اسے دیکھ کر آپ کنارے پر آئے۔ وہ بچہ قریب ہوا اور سلام کیا۔ جب اس نے مصافحہ کیا تو آپ نے اس کی انگلیاں مضبوطی سے پکڑ لی اور اسے کہا کہ میں تمہیں کھینچ کے پانی میں نہ ڈال دوں۔ وہ بچہ مسکرا پڑا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے کہ بچے تو گھبرانا چاہیے تھا اور کہتے بھی سبھی ہیں کہ بڑا سمجھدار ہے۔ چنانچہ آپ نے پوچھا تو کیوں ہنس رہا ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، میرے ہاتھوں کی چند انگلیاں آپ کے ہاتھوں میں ہیں، بھلا مجھے ڈوبنے کا کیا ڈر ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے کھینچ کر اس پانی میں ڈبو دیں گے؟ یہ حکایات سن کر حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اس بچے کو بادشاہ کی انگلیاں پکڑنے پر اتنا اعتماد ہے تو کیا اللہ کی رحمت پر ہمیں اتنا بھی اعتماد نہ ہو کہ اگر وہ چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے گا تو پورے جسم کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ ہر دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ بادشاہوں کی دین تو بادشاہوں کی سواریاں ہی اٹھایا کرتی ہیں۔ اگر ہم اللہ رب العزت سے حسن ظن رکھیں گے تو وہ ہمارے ساتھ اپنی شان کے مطابق معاملہ فرمائیں گے۔ اسی طرح 4 دیناروں کی برکت بھی سنیے کہ ایک آدمی شرابی تھا۔ ایک دفعہ اس کے دوست اس سے ملنے آئے۔ اس نے ان کی خاطر تواضع کے لیے اپنے غلام کو 4 دینار دے کر سودا سلف خریدنے کے لیے بھیجا۔ وہ بازار جا رہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو آدمی جتنے دینار دے گا میں اس کے لیے اتنی دعائیں کروں گا۔ اس نے اس کو 1 دینار دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کون سی دعا کروں؟ اس نے کہا جی دعا کریں کہ میرا مالک مجھے آزاد کر دے۔ انہوں نے دعا کر دی۔ پھر دوسرا دینار دیا۔ انہوں نے پوچھا بھائی کیا دعا کروں؟ کہنے لگا کہ جی میرا مالک مجھے اس کا بدلہ دے دے۔ انہوں نے یہ بھی دعا کر دی۔ پھر اس نے تیسرا دینار دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا دعا کروں؟ اس نے کہا کہ جی دعا کریں کہ میرا مالک سچی توبہ کر لے۔ انہوں نے یہ دعا بھی کر دی۔ اس کے بعد چوتھا دینار دیا۔ انہوں نے پھر پوچھا بتاؤ بھائی کیا دعا کروں؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری اور میرے مالک کی مغفرت کر دے۔ انہوں نے یہ بھی دعا کر دی۔ اب وہ 4 دعائیں لے کر واپس گھر آیا۔ مالک نے پوچھا جی کوئی چیز لائے ہو؟ کہنے لگے جی نہیں، وہاں تو مسئلہ ہی کچھ اور بن گیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا مسئلہ بنا؟ اس نے جواب دیا کہ راستے میں ایک بزرگ کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو مجھے جتنے دینار دے گا میں اس کے لیے اتنی ہی دعائیں دوں گا۔ میں نے 4 دینار دے دیے اور 4 دعائیں کروا لی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے اس کے مالک کے دل پر اس بات کا ایسا اثر ہوا کہ پوچھنے لگا کہ اچھا بتاؤ کیا دعائیں کروائی تھیں؟ اس نے کہا کہ میں نے پہلی دعا یہ کروائی کہ میرا مالک مجھے آزاد کرا دے۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا یہ تو قبول ہوئی، میری طرف سے تو آزاد ہے۔ پوچھا دوسری کیا دعا کروائی؟ اس نے جواب دیا کہ دوسری دعا یہ کروائی کہ مجھے میرے دیناروں کا بدلہ مل جائے۔ اس کے بعد دیناروں کی ایک تھیلی بھری ہوئی پڑی تھی۔ اس نے اٹھا کر وہ تھیلی اس کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ لو تیری یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ تیری تیسری کیا دعا کروائی تھی؟ اس نے کہا کہ تیسری دعا یہ کروائی تھی کہ میرا مالک سچی توبہ کر لے۔ وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا، بالآخر کہنے لگا کہ تیسری دعا بھی قبول ہو گئی، میں نے آج کے بعد سچی توبہ کر لی ہے۔ پوچھا چوتھی دعا کیا کروائی تھی؟ اس نے کہا جی چوتھی دعا یہ کروائی تھی کہ میری اور میرے مالک کی مغفرت ہو جائے۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ خیر بات آئی گئی ہوگی۔ وہ مالک جب رات کو سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا اس کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ بندے جب تو نے وہ کچھ کر دیا جو تو کر سکتا تھا تو ہم وہ کچھ کریں گے جو ہم کر سکتے۔ ہم نے تیری اور تیرے غلام دونوں کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے رحمت اور فضل کا ایک اور واقعہ ملاحظہ کیجیے کہ 100 آدمیوں کا قاتل اور جنت میں۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کی روایت حدیث میں پاک میں آتی ہے کہ اس نے 99 قتل کیے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بڑا گناہ گار اور بڑا خطا کار ہوں، پتہ نہیں کہ میری توبہ کی بھی کوئی صورت بنے گی یا نہیں۔ چنانچہ توبہ کی نیت سے
وہ کسی صوفی صاحب کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ توبہ توبہ، 99 قتل اور اب تو کہتا ہے کہ میں گناہوں سے توبہ کر لوں؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ اس نے بھی آگے اسی طرح کی بات کر دی۔ اس کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اچھا، میں بھی سینچری مکمل کیے دیتا ہوں۔ اس نے اسے بھی قتل کر دیا، مگر دل میں خلش باقی تھی۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد دل میں پھر یہ احساس پیدا ہوا کہ میں 100 بندوں کا قاتل ہوں، میرا کیا بنے گا؟ لہٰذا کسی دوسرے آدمی سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ فلاں بستی میں علماء رہتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں توبہ کا طریقہ بتا دیں گے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اگر کوئی انسان توبہ تائب ہونا چاہے تو کسی اللہ والے کے پاس جا کر اگر وہ توبہ کی کلمات پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ جلد قبول فرمائیں گے۔ خیر، وہ آدمی توبہ کی نیت دل میں لے کر اس بستی کی طرف چل پڑا۔ قضاء و قدر کا فیصلہ کے راستے میں ہی تھا، اسے موت آ گئی۔ اس کے پاس جنت والے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم والے فرشتے بھی آ گئے۔ دونوں نے یہ کوشش تھی کہ اسے ہم اپنے ساتھ لے جائیں۔ جنت والے فرشتوں کی دلیل یہ تھی کہ چونکہ یہ توبہ کی نیت سے جا رہا تھا لہٰذا اسے جنت میں جانا چاہیے، اور جہنم والے فرشتوں کی دلیل تھی کہ یہ تو 100 بندوں کا قاتل ہے اور ابھی اس نے توبہ نہیں کی ہے، اس لیے اسے جہنم میں لے جانا چاہیے۔ اب دونوں میں بحث و مباحثہ شروع ہو گیا مگر معاملہ طے نہ ہو سکا۔ اللہ رب العزت کے حضور فیصلے کے لیے بات پہنچی۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، یہ توبہ کی نیت سے جو گھر سے چل پڑا، اور ذرا فاصلہ تو دیکھو کہ اگر یہ اس بستی کے قریب پہنچ گیا تھا جہاں اس نے توبہ کرنی تھی تو پھر جنت والے فرشتے لے جائیں، اور اگر ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہے تو اسے جہنم والے فرشتے لے جائیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کو تو یہ حکم فرمایا مگر زمین کو بھی ساتھ ہی حکم دے دیا کہ اے زمین تو سکڑ جا۔ چنانچہ اس بستی کی طرف کی زمین سکڑ گئی۔ جب فرشتوں نے فاصلہ کی پیمائش کی تو پتہ چلا کہ اسے موت تو وہاں آئی جہاں دونوں راستوں کے بالکل درمیان کی لائن بندی تھی، مگر مرتے مرتے گرتے پڑتے اس کی لاش اگلی بستی کی طرف جا کر گری۔ بس اتنا فاصلہ توبہ کی بستی کے قریب ہونے کی وجہ سے رب کریم نے فرمایا چونکہ یہ توبہ والی بستی کے قریب ہو گیا ہے اس لیے ہم نے اس کے گناہ معاف فرما کر اسے جنت عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ اس کا ذکر صحیح مسلم حدیث نمبر 7184 میں موجود ہے۔ سامعین کرام، اگر مرتے مرتے بھی ہماری لاش توبہ کی بستی کی طرف جا کر گرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیں گے، اور اگر کوئی اپنے ہوش و حواس میں توبہ کرے گا پھر اللہ رب العزت اس کی توبہ کو کیوں نہیں قبول فرمائیں گے۔ لہٰذا ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھا کر گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک بت پرست کی پکار کا جواب بھی ملاحظہ کریں کہ ایک بت پرست تھا، وہ پریشان حال ہو کر ساری رات اپنے بت سے دعائیں مانگا کرتا تھا۔ اس کے سامنے یا صنم پکارتا رہا مگر کوئی بات نہ بنی، حتیٰ کہ اسے اونگ آنے لگی اور اونگ میں سے اس کی زبان سے یا سمد نکل گیا۔ سمد اللہ رب العزت کا نام ہے۔ جیسے ہی اس نے یا سمد کہا تو رب العزت کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوئی اور پروردگار عالم نے فرمایا لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ جب پروردگار عالم نے یہ جواب دیا تو فرشتے حیران ہو کے پوچھنے لگے کہ اے پروردگار عالم، وہ ایک بت پرست ہے، وہ ساری رات بت کے نام کی تسبیح جپتا رہا اور اس پر اونگ آنے کی وجہ سے غفلت میں یا سمت کہا ہے اور آپ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے کہ وہ بت پرست تھا اور ساری رات بت کے نام کی تسبیح جپتا رہا، اس بت نے اس کو کوئی جواب نہ دیا اور اس نے اونگ میں مجھے پکارا، اگر میں بھی جواب نہ دیتا پھر مجھ میں اور اس بت میں کیا فرق رہ جاتا۔ سامعین کرام، اس واقعے کا ذکر نزہۃ المجالس میں موجود ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کی فضل اور رحمت کے بارے میں ایک اور واقعہ ملاحظہ کیجیے کہ ایک چغل خور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرح نازل ہوئی۔ بنی اسرائیلی کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ قحط پڑ گیا، بارش بند ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر باہر نکلے تاکہ بارش کے لیے دعا مانگیں۔ چنانچہ دعا مانگی
مگر بارش کے آثار پھر بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ بڑے حیران و پریشان تھے۔ پانی کے قطروں کو انسان، پرندے، چرند اور درندے بھی ترستے تھے۔ اب دوبارہ پروردگار کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا مانگی کہ اے رب کریم، رحمت کی بارش عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے میرے پیارے پیغمبر، میں رحمت کی بارش کیسے برساؤں جبکہ اس مجمع میں تو ایک چغل خور موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور ساری قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ اس مجمع میں ایک چغل خور موجود ہے، جب تک وہ یہاں ہے اس وقت تک رحمت کی بارش نہیں ہوگی۔ بہتر ہے کہ وہ نکل جائے تاکہ باقی لوگ تو رحمت سے محروم نہ ہوں، لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اللہ کی شان کے جو بندہ چغل خور تھا، اس نے دل میں سوچا کہ میں تو اتنا برا ہوں کہ میری وجہ سے ساری قوم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو چکی ہے۔ وہ بڑا شرمسار ہوا، چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور نکل کر چلا جاتا ہوں۔ مگر اس کا پھر خیال آیا کہ میرے پروردگار، میں جب تک چغل خور بنا رہا جب تک تو آپ نے مجھے رسوا نہ کیا، اور جب میں توبہ کی نیت کر چکا ہوں تو کیا اب آپ مجھے رسوا فرما دیں گے؟ وہ ابھی یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ رحمت کی بارش چھم چھم برسنے لگ گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہو گئے۔ جب بارش خوب ہو چکی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ اے رب کریم، آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا تھا کہ ایک چغل خور کی وجہ سے رحمت رکی ہوئی اور خود ہی بارش برسا بھی دی، حالانکہ نکل کر کوئی بھی نہیں گیا۔ تو پروردگار نے فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، جس بندے کی وجہ سے رحمت رکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے رحمت بھی برس گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور زیادہ حیران ہوئے، پوچھا کہ اے اللہ، وہ بندہ کون ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ جب میں چغل خوری کو اتنا ناپسند کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے رحمت کی بارش نہیں برساتا تو میں اس بندے کی چغلی کیسے کھاؤں؟ سامعین کرام، اس واقعے کا ذکر آیہ العلوم میں موجود ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے بارے میں جان کر آپ کی علمی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا میرا یہ بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔